میں مدینے چلا، 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 میں جبل احد کا پہاڑ 7 کلومیٹر لمبا اور 3 کلومیٹر چوڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لاتے، یہ پورا کا پورا پہاڑ خوشی میں جھوم اٹھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس احد کے پہاڑ سے محبت کیا کرتے۔ احد کا پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتا۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، جبل رومات پہاڑی۔ جبل رومات پہاڑی، جہاں پہ جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 50 صحابہ کرام کو تیر انداز کے ساتھ اوپر رکنے کو کہا، نیچے اترنے کو نہیں کہا۔ جب جنگ فتح ہوئی تو صحابہ کرام نیچے اترے، مال غنیمت سمیٹنے کے لیے ان کا حق ہوا کرتا تھا۔ جب وہ نیچے اترے تو پیچھے سے کفار کے لشکر نے دوبارہ حملہ کیا۔ جب دوبارہ حملہ کیا تو 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جحش، مصعب بن عمیر، یہ 3 ایک جگہ پہ ہیں۔ جو 67 ہے، 67 ہے، وہ ایک جگہ پہ ہیں، بغیر غسل کے، بغیر کفن کے۔ جبل رومات پہاڑی، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 50 صحابہ کرام کو تیر انداز کے ساتھ اوپر رکنے کو کہا، نیچے اترنے کو نہیں کہا۔ اسی پہاڑی پہ جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی اسی پہاڑی پہ شہید ہوئے۔ گیا میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا، میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا، میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا، میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا۔ اشک تھمتے نہیں، پاؤں جمتے نہیں، اشک تھمتے نہیں، پاؤں جمتے نہیں، اشک تھمتے نہیں، پاؤں جمتے نہیں، لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا، لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے۔ اسلام کی پہلی مسجد، اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء، اور بڑی فضیلت والی مسجد، جہاں پہ 2 رکعت نفل ادا کرنے سے مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو سب سے پہلے وادی قباء پہ قیام فرمایا۔ وادی قباء پہ قیام فرمایا، کم و بیش 9 دن قیام فرمایا، اور صحابہ کرام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم مکہ سے مدینہ کی طرف آگے، اب ہمیں مکہ والے عمرے کے لیے مکے میں نہیں جانے دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں مبارک سے مسجد قباء کے پتھر مبارک رکھے اور یہ فرمایا کہ یہاں پہ جو 2 رکعت نفل ادا کرے گا اسے مقبول عمرے کا ثواب ہوگا۔ میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا،
پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا ساقیاں میں پلا میں مدینے چلا ساقیاں میں پلا میں مدینے چلا مست و بے خود بنا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا روح مزدل ٹھہر تو نکلنا ادھر روح مزدل ٹھہر سے مقبول عمرے کا ثواب 2 قبلوں والی مسجد جہاں پہ قبلے کا رخ چینج ہوا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش پوری ہوئی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پوری ہوئی مسجد قبلتین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو یہاں پہ کم و بیش 16 سے 17 مہینے نماز ادا کرے اور ہر نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے اوپر دیکھتے اور دل ہی دل میں خواہش رکھتے کہ ہمارا اپنا پسندیدہ قبلہ ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا چہرہ مبارک بار بار نیچے سے اوپر دیکھنا پسند آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب میں دیکھ رہا ہوں آپ کا بار بار نیچے سے اوپر دیکھنا دیکھ رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین میں 4 رکعت نماز میں تھے 2 رکعت نماز ادا کر چکے باقی 2 رکعت رہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب پھیر لو اپنی پسندیدہ کی قبلہ کی طرف لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین میں نماز کی حالت میں تھے 2 رکعت نماز ادا کر چکے باقی 2 رکعت اپنی پسندیدہ کی قبلہ کی طرف رخ موڑ کے ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عید کی نماز ادا کرائی اور مدینہ والوں کے لیے بارش کی دعا بھی مانگی مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائے بارش ہے جمعہ کا دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو بارش آنے لگی کم و بیش 8 دن بارش رہی صحابہ کرام کے مکان کچے تھے بارش کی وجہ سے گر رہے تھے بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی صحابہ کرام دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائے بارش رک جائے ہمارے مکان کچے بارش کی وجہ سے گر رہے ہیں بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کھڑی کی تو بارش رک اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک سے بول دیتے کہ اے بارش تو رک جا تو تا قیامت تک بارش نہیں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کھڑی کی تو بارش رک گئی مسجد امامہ جیسے آپ کراس کریں گے تو ساتھ ہی پیدل جانے کا ڈرائیو مسجد قباء پہ آتا ہے حرم کے 309 نمبر گیٹ سے جیسے باہر نکلیں گے مسجد امامہ کے ساتھ پیدل آنے کا ڈرائیو ہے مسجد قباء پہ 20 سے 25 منٹ کا ٹائم لگتا ہے آپ جامع فجر کی نماز ادا کرتے ہیں نماز ادا کرنے کے بعد اس مقام پر مسجد قباء پہ آ کے جو ہے آپ نفل ادا کر سکتے ہیں مسجد امامہ کراس کریں گے تو بالکل سامنے جو ہے 2 بلڈنگیں ہیں 2 بلڈنگوں کے بالکل درمیان میں ایک محل مبارک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا محل مبارک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا محل مبارک جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے کا محل ایک مرلے میں مسجد امامہ جیسے آپ کراس کریں گے تو بالکل سامنے روڈ کے اوپر برج کے ساتھ ایک اور مسجد ہے سفید مسجد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد جہاں پہ ان کا گھر ہوا کرتا تھا اپنے گھر میں ہی 40 دن بھوکا پیسہ لینا پڑا جب شہید کیا گیا تو قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد جیسے آپ کراس کریں گے بالکل سامنے برج بھی کراس کریں گے جیسے کراس کریں گے بالکل الٹے سائڈ پہ جو ہے ایک اور آپ کو مسجد نظر آئے گی سبز گنبد والی مسجد بلال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد آپ مدینے چلا میرے مدنی ضیا میں مدینے چلا 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 پھر
کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاردہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز گنبد بھی سبز، اس کے لاردے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبز گنبد بھی سبز۔ یہ چلتے تو مکہ کی گلیوں میں تھے، ان کے قدموں کی آہٹ عرش معلیٰ پر سنی جاتی، ان کی کوئی ذاتی پراپرٹی نہیں تھی۔ یہ مدینہ والوں نے اپنی خوشی سے مسجد تعمیر کرائی، مسجد بلال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد۔ آپ جہاں پہ یہ مسجد ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے، یہاں پہ کھجور کی منڈی لگا کرتے، یہاں پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ کھجور بیچا کرتے، سب سے پہلے جاتے اور سب سے آخر میں آتے، پھر بھی ان کی کھجور نہیں بکتی۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، آپ سب سے پہلے جاتے ہیں اور سب سے آخر میں آتے ہیں، پھر بھی آپ کی کھجور نہیں بکتی۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لینے والا آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بھی کالے اور آپ کی کھجور بھی کالی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے بلال، جب صبح آپ نے جانا ہے تو یہ کہنا کہ جو 7 دانے اجوا کھجور کے نہار وہ کھائے گا اس دن اس میں کوئی جادو ٹونا کوئی بیماری ایسا نہیں نکلے گی۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح پہنچے تو یہی کہا کہ جو 7 دانے اجوا کھجور کے نہار وہ کھائے گا اس دن اس میں کوئی جادو ٹونا کوئی بیماری ایسا نہیں کرے گی۔ تو طریقہ نام آج دیکھیں، سب سے پہلے جب آپ مدینہ شریف میں پہنچتے ہیں تو آپ کی دل کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے اجوا کھجور لینی ہے۔ مدینے چلا کیا سرور آئے گا، میں مدینے چلا ان کا غم چشم تر اور سوزے جگر، ان کا غم چشم تر اور سوزے جگر، ان کا غم چشم تر اور سوزے جگر، اب تو دے دے خدا میں مدینے چلا، اب تو دے دے خدا، اب تو دے دے خدا، اب تو دے دے خدا میں مدینہ، میرے مدنی ضیا میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا، دے الفت ملے ذوق بڑھنے لگے۔ یہ جو پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے، پہاڑی کے اوپر دیکھیں کالے پتھروں والے خیمے، قدیمی خیمے ہیں، پرانے خیمے ہیں۔ اس پہاڑی کا نام جبل سلا پہاڑی ہے۔ یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے جامع الخندق کے نام سے، یہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک اور ابو بکر صدیق کا خیمہ مبارک، 2 خیمے تھے، ان کو ہٹا کے یہاں پہ مسجد بنا دی گئی جامع الخندق کے نام سے، مقامی لوگوں کے لیے نماز کے لیے۔ مدینے چلا پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا۔